الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ختم نبوت کے عنوان پہ آپ مسلسل بیان سماعت فرما رہے ہیں، اور میں نے آج کی کانفرنس شروع ہونے سے پہلے اپنے میزبان مولانا الیاس خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کانفرنس ختم کب فرمانی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم 4:30 بجے آج کی کانفرنس کو ختم کر دیں۔ میں انشاءاللہ العزیز 4:30 سے اتنا وقت پہلے کانفرنس ختم کروں گا کہ مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہ دعا بھی فرما لیں اور 4:30 بجے ہمارا جلسہ پورا ہو جائے۔ آپ حضرات میں سے جس کو تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ عنوان پہ گفتگو سننے کا شوق ہو، 4 مئی بروز بدھ بعد از نماز عشاء جامع مسجد کلون میں انشاءاللہ تفسیر سے گفتگو ہوگی۔ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا، ہم کو سنانے کا مزہ آئے گا، وقت بھی کھلا ہوگا، حبس بھی نہیں ہوگی، اور تفسیر سے میں بات کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ وہاں تفصیل کا معنی 2 گھنٹے نہیں ہے، تفصیل کا معنی وہی ہے جتنا مفتی صاحب فرمائیں گے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 4 گھنٹے جو فرمائیں گے، ہم وقت کی پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں اکثر احباب سے کہتا ہوں جو ہمیں نہیں جانتے وہ جان لے، ہمارا پوری دنیا میں جو کام ہے وہ نو لیٹ نو ویٹ کی بنیاد پر ہے، نہ تاخیر اور نہ ہی انتظار، بر وقت بات شروع کرو اور بر وقت بات ختم کرو۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج کے جلسے کی مناسبت سے جو آیت تلاوت کی ہے، جو تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا تعجب ضرور ہوگا کہ مالک یوم الدین آیت پڑھی ہے اور مسئلہ ختم نبوت کا سمجھانا ہے، اس آیت کا اس مسئلے سے تعلق کیا ہے؟ بس اس آیت پر میں مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مالک یوم الدین کہہ کے ہم جیسے مجرم، نالائق اور گناہ گار مسلمان کو تسلی دی ہے کہ قیامت کو تم نے میرے پاس آنا ہے تو میرے بارے میں ذہن بنا لو کہ میں قاضی یوم الدین ہرگز نہیں ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں۔ ایک عدالت جج کی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہے۔ جج کی عدالت کا دستور الگ ہوتا ہے اور مالک کی عدالت کا نظام الگ ہوتا ہے۔ جب جج کی عدالت میں کیس چلا جائے تو جج قانون کا پابند ہوتا ہے۔ میرے علم میں دنیا کی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے، خواہ پاکستان ہو خواہ ہانگ کانگ ہو، کہ جج مدعی کو یہ بات کہہ دے یا ملزم کو یہ بات کہہ دے کہ دیکھو جو تمہارا کیس تھا، مدعی کو کہہ دے تم نے استغاثہ، شہادتیں، ثبوت سارے پیش کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ میں جج ہوں لہٰذا میں بری کرتا ہوں۔ جج ایسے کبھی نہیں کر سکتا۔ جج جب بھی کبھی بری کرے گا تو یہ کہے گا عدالت شہادت میں کمزوری ہے، نقص ہے، ملزم کو شک کا فائدہ دے کے ہم بری کرتے ہیں۔ جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں جج ہوں لہذا میں بری کر رہا ہوں، پھر تو دنیا میں عدالت کا نظام ہی ختم ہو جائے، قانون پر اعتماد ہی اٹھ جائے، دنیا میں احتجاج اور لڑائی اور پھڈے شروع ہو جائیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فرق سمجھیں، ایک عدالت جج کی ہے اور ایک عدالت مالک کی ہے۔ میں صرف 2 فرق پیش کروں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ نمبر 1، جج قانون کا پابند ہے
اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ مالک کا دل کرے قانون کے مطابق فیصلہ سنا دے، اور مالک کا دل کرے اپنے مالکیت کے اپنے اختیارات استعمال کرے اور اس کی بنیاد پہ ملزم نہیں مجرم کو بری کر دے۔ مالک کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ پہلے آپ مثال سنیں، پھر میں اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ اگر ایک فیکٹری ہو اور اس میں چوری کا سلسلہ جاری ہو اور مالک پریشان ہو کہ ہماری فیکٹری سے مال چوری ہو رہا ہے، وہ جی ایم سے کہہ دے کہ کڑی نگاہ رکھو اور چور تلاش کرو، وہ محنت کر کے بندے لگا کے اور اپنے کیمرے فٹ کر کے کسی بھی ذریعے سے وہ چور پکڑتا ہے، اور جی ایم اس چور کو پکڑے اور عدالت میں لے آئے، جج کے سامنے کیس پیش کر دے، وہاں مال بھی برآمد ہو جائے، گواہیاں بھی بالکل بجا ہوں اور اس ملزم کے بری ہونے کی کوئی صورت نہ ہو، اور وہاں اگر جج بری کر دے تو جی ایم کھپ ڈالے گا، جی ایم شور ڈالے گا۔ وہ سوچے گا جب سب کچھ موجود ہے، گواہیاں موجود ہیں، سامان برآمد ہے، تو جج صاحب آپ نے کیسے بری کر دیا اس بندے کو، وہ اس پہ کھپ ڈال دے گا۔ لیکن اگر یہی جی ایم اس ملزم کو پکڑے، سامان برآمد کرے اور شہادتوں اور ثبوتوں کے ساتھ فیکٹری کے مالک کی خدمت میں لے جائے اور کہ یہ ملزم موجود ہے، آپ اس کا کیس سنیں، اور وہاں اپنی صفائی دے اور جی ایم ثبوت پیش کرے اور شواہد اور دلائل کے ساتھ اس کا چور ہونا ثابت کر دے، اور فیکٹری کا مالک کہہ دے جی ایم سے تمہارے دلائل بھی ٹھیک ہیں، تمہاری شہادتیں بجا ہیں، تمہارا ثبوت تم نے ثابت کیا کیس کو، لیکن میں اس چور کو پھر بھی بری کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جو سامان چوری کیا ہے یہ بھی ساتھ لے جا۔ وہاں جی ایم اگر یہ کہے سر آپ نے کیسے بری کر دیا، آپ نے کیسے اس کو چھوڑ دیا، تو میں اپنی پنجابی زبان میں کہتا ہوں مالک اس جی ایم سے کہتا ہے تو فیکٹری دا پیو لگنا ہے، تو فیکٹری دا پیو لگنا ہے، تو فیکٹری کا باپ ہے، میں جج نہیں ہوں، میں مالک ہوں، میں قانون کا پابند نہیں ہوں، فیکٹری میری ہے، میرا دل کرے تو اس کو سزا دے دوں، اور میرا دل کرے اس کو صرف بری نہیں کروں، اس نے جو چوری کی ہے سامان بھی اس کے حوالے کر دوں۔ اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ مجھے مالک یوم الدین سمجھ کر آنا، مجھے قاضی یوم الدین سمجھ کر نہ آنا۔ اگر اللہ کی عدالت جج کی عدالت بن گئی تو میں اپنی بات کہتا ہوں، میرے بری ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ آپ بری ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہتا، مجھے اپنے گناہ، نجی زندگی، اپنی غفلت، مجھے ہر چیز کا اعتراف ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اللہ کی عدالت قاضی کی نہیں ہے، مالک کی عدالت ہے۔ اور وہ کیسی عدالت ہے؟ میں اس پر صرف ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ میدان معاشر میں اللہ کی عدالت میں ایک مجرم پیش کیا جائے گا، اللہ اسے پوچھیں گے یہ گناہ کیا تھا، وہ کانپ جائے گا، اللہ جلال میں ہوں گے، آج اللہ کی شان قہریت کا مظاہرہ ہوگا، وہ کانپ جائے گا اور کانپتے ہوئے کہے گا اللہ جی میں نے کیا تھا، تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ ڈرتے ہوئے کہے گا جی میں نے کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ کانپ جائے گا، آج میرا بنے گا گیا۔ 8-10 گناہوں کا اعتراف کر کے اب اللہ جج بن کے فیصلہ نہیں کریں گے، مالک بن کے فرمائیں گے میں نے تیرا یہ گناہ یہ بھی معاف، یہ گناہ یہ بھی معاف، یہ گناہ یہ بھی معاف۔ وہاں فرشتہ نہیں کہہ سکتا اگر آپ نے معافی کرنا تھا ہمیں لکھنے پہ کیوں لگایا تھا، معافی کرنا تھا کرامن کاتبین کیوں بنایا تھا، معافی کرنا تھا یہ رجسٹر کس لیے تھے، معافی کرنا تھا تو ساری زندگی فلم ہم نے اس کی کیوں بنائی ہے، کیوں؟ اللہ جج نہیں ہوں گے، اللہ مالک ہوں گے۔ اور جب بندہ اللہ کی شان مالکیت کو دیکھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جب سارے جرائم اللہ اس کے معاف کر دیں گے جو اقرار کیے تھے، وہ بندہ پھر جھجکتا اللہ کی عدالت میں کہے گا اللہ جی میرا گناہ ایک اور بھی ہے، وہ تو سب پوچھے ہی نہیں، میرا ایک گناہ اور بھی تھا وہ تو آپ نے پوچھے ہی نہیں ہے۔ آپ بتاؤ جج کی عدالت میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ جج صاحب آپ نے کیس تو بری کر دیا، میرا ایک کیس اور بھی وہ بھی سن لیں، کوئی کہتے کیوں؟ جج کی عدالت میں نہیں کہتا، اور مالک کی عدالت الگ ہے۔ اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے، مجھے جج نہ سمجھو، مجھے قاضی نہ سمجھو، مجھے مالک سمجھو۔ مالک یوم الدین پڑھیں گے نا تو اللہ کی عدالت بھی اتنی تسلی ہوگی، ہر بندے کو اپنے گناہوں کی معافی کا پھر سہارا اور امیدیں بس جاتی ہے۔ پھر مجرم سے مجرم بندہ بھی سوچتا ہے انشاءاللہ بخشا جاؤں گا، انشاءاللہ اللہ کا دربار وسیع ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ پھر انسان امیدوں کے سہاروں پر آتا ہے، اور جتنی بڑی امید ہوگی وہ مالک اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خود اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے، اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے،
حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، ایسا ارشاد جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے لیکن اللہ کے نبی نسبت اللہ کی طرف فرمائیں کہ یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد ان کو بتاؤ انا عند ظن عبدی بی، میں ایسا مالک ہوں تم جیسا گمان کرو گے نا میں ایسا ہی دوں گا، جیسا گمان کرو گے نا میں ایسے ہی دوں گا۔ ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ یہ ہانگ کانگ سمندر کے ایک جزیرے کا نام ہے، کتنا بڑا ہانگ کانگ ہے، کتنا بڑا سمندر ہے۔ ہمارے گناہ سمندر سے زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو ایک ہے قاضی یوم الدین اور ایک ہے مالک یوم الدین۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، میں یہ ضمناً بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی عدالت میں اگر کوئی ملزم ایک بار، دو بار، تین بار پیش ہو، کبھی سزا ملے کبھی بری ہو، اور بعد میں ایک آدمی چوری کرتا تھا، ایک بار، دو بار، تین بار چوریاں چھوڑ دیں، تبلیغ جماعت کے ساتھ مل گیا، چہرے پہ داڑھی رکھ لی، نمازی بن گیا، اگر اس علاقے میں چوری ہوئی تو پولیس ایک بار اس کے پاس ضرور جائے گی۔ کیوں؟ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چور ہے۔ یہ بات توجہ سمجھنا، دنیا کی عدالتیں اگر کسی ملزم کو معاف بھی کر دیں تو اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی، لیکن مالک کی عدالت ایسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تاب العبد، جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے، توجہ رکھنا، بندہ گناہ سے توبہ کر لے، انس اللہ ذالک الحفظ، اللہ وہ گناہ فرشتوں کو بلا دیتے ہیں، وجبارہ، اعضاء کو بلا دیتے ہیں، ومعالمہ من الارض، جس زمین پہ کیا اس کو گناہ بنا دیتے ہیں، حتیٰ یلقی اللہ، یہ قیامت کو مالک کی عدالت میں جائے گا، ولیس علی اللہ شاہد بذنب، اور اس کے خلاف کوئی گواہ دینے والا نہیں ہوگا۔ کیا معنی؟ جج کی عدالت اگر ملزم کو معاف کر دے تو ملزم کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی، اور مالک کی عدالت ایسی ہے جب کسی کو معاف کرے تو ریکارڈ ہی ختم کر دیتی، اللہ ریکارڈ ہی صاف کر دیتے ہیں، اس بندے کا ریکارڈ قیامت کو رجسٹر پیش ہی نہیں ہوگا، معاف جو کر دیا ہے، اب کیسے اس کا ریکارڈ پیش کریں؟ یہ مالک تو نہ ہوا نا کہ معاف بھی کر دے اور پھر کھول کے بیٹھ جائے اس کا رجسٹر، مالک ایسے کبھی نہیں کرتا۔ دوسرا فرق سمجھیں، ایک ہے قاضی یوم الدین، توجہ رکھنا، اور ایک ہے مالک یوم الدین۔ فرق کیا ہے؟ قاضی کی عدالت میں وکیل کی خدمات لی جاتی ہیں، میرے جملے سمجھنا، میں نے کہا میں نے پورے وقت پہ بات ختم کرنی ہے۔ قاضی کی عدالت میں وکیل کی خدمات لی جاتی ہیں۔ ہانگ کانگ کا سسٹم کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں پاکستان کے سسٹم پہ بات کرتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ ایک آدمی نے جرم کر لیا، آپ اس کو FIR درج ہو گئی تھانے میں، SHO نے گرفتار کر لیا، اس کو سیشن کورٹ میں پیش کیا یا اسپیشل کورٹ میں پیش کیا، جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل چلا گیا، تاریخیں چلتی رہیں، جج نے سزا دی ہے، اگر سزا دینے کے بعد گھر کوئی نہیں بیٹھتا، اس کے جو لواحقین وہ اوپر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، اس سے بڑا وکیل لیں گے اور وہاں کیس لڑا، جنگ ہار گئے، ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کی سزا کو بحال رکھا، گھر نہیں بیٹھتے، سپریم کورٹ جائیں گے، بڑا وکیل وہاں پہ لیں گے اور وہاں کیس لڑا، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھا، گھر نہیں بیٹھتے، پھر صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں، ہمارے بیٹے کا کچھ کریں، اس نے جرم کیا تھا، سیشن نے سزا دی ہے، جرم کیا تھا، ہائی کورٹ نے فیصلہ بحال رکھا ہے، اس نے جرم کیا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ بحال رکھا ہے، لیکن آپ جج نہیں ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ بادشاہ ہیں۔ جب تک سیشن کورٹ تھا ہم وکیل لے کر گئے تھے، جب ہائی کورٹ تھا وکیل لے کر گئے تھے، سپریم کورٹ تھا وکیل لے کر گئے تھے، یہ بادشاہ کی عدالت ہے، ہم وکیل نہیں لائے، آپ کا ایم این اے سفارشی لائے ہیں، آپ کا ایم پی اے سفارشی لائے ہیں، آپ کا داماد سفارشی لائے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جج کی عدالت ہو تو خدمات وکیل کی ہوتی ہیں، اور جب مالک کی عدالت ہو پھر خدمات وکیل کی نہیں، پھر خدمات سفارشی کی ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ مالک یوم الدین بن کے عدالت لگائیں گے، اللہ کی عدالت میں کوئی وکیل نہیں چاہیے، اللہ کی عدالت میں قیامت کو سفارشی چاہیے۔ وہ سفارشی کون ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے، اگر آپ نے ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا دیا، ابھی
4 بچوں نے 2 بچیوں نے مفتی ارشد صاحب سے آخری سبق پڑھا ہے، مولانا کی محنت ہے، اقرا ادارے کی محنت ہے کہ آپ نے سفارشی بنا دیا۔ اب بات توجہ سمجھنا، 10 آدمی وہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، من وجبت علیہم النار، اللہ ان کی سفارش سے اس 10 کو جنت میں بھیج دیں گے۔ 70 آدمی جہنم کا فیصلہ ہے، خاندان کا شہید تھا، اللہ اس کی شفاعت سے جنت میں بھیج دیں گے۔ ایک عالم کے متبعین، یہ حدیث پاک میں ہے، وہ جہنم کا فیصلہ ہوگا لیکن عالم کی شفاعت سے اللہ بھیج دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اگر کسی کے نابالغ 2 بچے، بچیاں، بچی یا بچہ، نابالغ 2 بچے فوت ہو گئے، اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا اور ان کی وجہ سے والدین کو جنت میں بھیج دیں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہوں، کسی کا 1 بچہ نابالغ فوت ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا وہ 1 نابالغ بھی والدین کو جنت میں لے جائے گا۔ آزاد کشمیر بھمبر میں نے وہاں بیان کیا تو جمعے کے بعد ایک بندہ کہنے لگا مولانا صاحب نابالغ بچہ فوت ہو گیا، باپ شراب پیتا ہے، یہ جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا جائے گا۔ یہ داڑھی منڈاتا ہے، میں نے کہا جائے گا۔ فلاں گناہ کرتا ہے، جائے گا۔ وہ جی کیسے؟ میں نے کہا بھئی جنت آپ کی نہیں ہے، جنت میری ہی نہیں ہے، جس اللہ نے بنائی ہے وہی فرما رہا ہے میں اس نابالغ بچے کی شفاعت کی وجہ سے والدین کو جنت دوں گا۔ وہ جی اتنا بڑا گناہ، تو میں نے کہا سفارش ہوتی اس کی ہے جو مجرم ہو، جو مجرم نہیں ہے اس کی شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ والد مجرم ہے تبھی تو اس کی شفاعت اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگا آخر کو وجہ تو ہوگی نا؟ میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے وجہ؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی حکمت تو ہوگی نا؟ میں نے کہا ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا، اس کی کوئی خاص بات بھی تو ہوگی نا؟ میں نے کہا ہے۔ کون سی بات؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا۔ کہتا ہے میں حکمت پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا۔ میں عقلی دلیل پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا۔ میں نے کہا بھی عقل کو قربان کریں تو نبوت کے فیصلے سمجھ آتے ہیں، جب نبی پاک نے فرما دیا اب عقل میں آئے تو تب بھی شفاعت ہونی ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی ہونی ہے۔ تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھے یا نہ اٹھے، والدین اس بچے کی شفاعت سے جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ میری بات توجہ سمجھنا۔ امی عائشہ نے پوچھا، عجیب سوال تھا، حضرت امی عائشہ کا تو بچہ تھا ہی کوئی نہیں۔ ایسے سوالات امی عائشہ نے کیے ہیں، قیامت تک کے لیے مسائل اتنے الجھے ہوئے مسئلے تھے جو حل فرما دیے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، توجہ رکھنا، ملم یک اللہ، جس کے ہاں نابالغ بچہ بھی نہ ہو، اس کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے ملم یک اللہ فرتن، عائشہ جس کا قیامت کے دن سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوا، انا فرت اللہ، وہ محمد کے ذمے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرمایا وہ محمد کے ذمے ہے، وہ میرے ذمے ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں گے، قاضی یوم الدین بن کے نہیں بلکہ مالک یوم الدین بن کے۔ تو قیامت کو وکیل چاہیے یا سفارشی؟ توجہ رکھنا، کیا چاہیے؟ اور جتنی بڑی عدالت مالک کی ہو، سفارشی اسی حساب سے تلاش کرتے ہیں۔ وہاں عدالت رب العالمین کی ہے تو پھر سفارشی رحمت للعالمین چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہیں، مالک یوم الدین ہیں، اور قیامت کو سب سے سفارشی رحمت للعالمین ہیں۔ ہم میں سے وہ بندہ، مجھے تو میں نے پہلے اعتراف کیا ہم اقبالی مجرم ہیں، اقبالی مجرم۔ اللہ کی قسم، دنیا کی عدالتوں کا ضابطہ ہے، ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں دفعہ 164 کے بیان ہے، اقبالی مجرم کو عدالت کبھی معاف نہیں کرتی۔ اقبالی مجرم کو کوئی بندہ عدالت میں جا کر کے نا جی میں نے اعتراف کیا کہ میں نے بندہ مارا ہے، اور جج کہہ تو نے اعتراف کیا میں نے معاف کر دیا، اقبالی مجرم کو کبھی عدالت معاف نہیں کرتی۔ عدالت میں جائیں گے، پولیس نے تو شدت کیا۔ میں ایک جملہ مدرسے کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ بچے سکول میں داخل کرائیں، ہمیں خوشی ہے، ہم سکول مانتے ہیں، مخالف قطر نہیں ہے، لیکن سکول سے بچہ وکیل بنتا ہے، مدرسے بچہ بھجوائیں یا وکیل نہیں بنتا، یہاں بچہ سفارشی بنتا ہے۔ توجہ رکھنا، سکول میں بچہ وکیل بنتا ہے اور مدرسے میں بچہ سفارشی بنتا ہے۔ وکیل کسے چاہیے؟ جس کا کیس جج کی عدالت میں ہو، اور سفارشی کسے چاہیے؟ جس کا کیس مالک کی عدالت میں ہو۔ تو جج کی عدالت میں کیس کسی پہ بنتا ہے، لہٰذا وکیل
کسی کو چاہیے، اور مالک کی عدالت میں ہر کسی نے جانا ہے، لہذا سفارشی ہر کسی کو چاہیے۔ سکول ضرورت ہے مگر کسی کی، مدرسہ ضرورت ہے مگر ہر کسی کی۔ اور عجیب بات یہ ہو مولویوں کا، آپ ظرف دیکھو کتنا بڑا ہے، آپ کہتے ہیں تنگ دل ہے، ظرف کتنا بڑا ہے، سکول والے کہتے ہیں سارے بچے داخل کراؤ، ہم کہتے ہیں سارے نہیں، ایک پکا ہمیں دے دو۔ کسی عالم نے آج تک مطالبہ کیا ہو بھی آپ کے 5 بیٹے تو سارے بیٹے حافظ بناؤ، ہم کہتے ہیں نہیں بھی 4 کو آپ سکول میں بھیجے اور 1 ہمیں دے دو، ہم 1 مانگ رہے ہیں، سارے مانگ رہے ہیں۔ دل بہت چھوٹا ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں تنگ دل ہے، بھائی تنگ دل کہاں سے ہے؟ ہم سکول بھی مانتے ہیں، آپ مدرسہ بھی مانے نا، تو سکول ضرورت ہے مگر کسی کی، اور یہ ضرورت ہے بولو۔ میں صرف چھوٹی باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی بندے پر کیس بن جائے اور جیل میں چلا جائے اور جوڈیشل ریمانڈ پر ہو، آپ کا وکیل آپ کا کیس لڑ رہا ہے، اور رات کسی ٹائم سپرڈینٹ جیلر آپ کو فون کر دے کہ ہم بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال کر گیا ہے، میری آپ بلا وجہ تصدیق نہ فرمائیں، صبح آپ اس سے بڑے وکیل کے چیمبر میں جائیں گے کہ ہمارے بیٹے کی جان چھڑاؤ، جیل سے کیسے نکلے، یا محلے کے چھوٹے سے مدرسے میں آئیں گے؟ جی کیوں؟ اب بڑا وکیل نہیں تلاش کریں گے، وکیل کا کام تو ختم ہو گیا نا، وہ تو فوت ہو گیا، وکیل نے کیا کرنا ہے؟ اب کہاں جائیں گے؟ اب مفتی صاحب بچوں سے کہو یاسین پڑھ دیں، مولانا شعیب صاحب بچوں سے کہو یاسین پڑھ دیں، مولانا الیاس دعا کرا دو ہمارے بیٹے کی مغفرت ہو جائے۔ اب دیکھو جب تک نبض چل رہی تھی وکیل کا چیمبر، جب نبض نے کام چھوڑ دی اب اقرا کی باری۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں سکول کا فاضل وکیل محنت کرے اور اس کے کام کی انتہا ہو جائے، وہاں اقرا کے بچے کے کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں وکالت جواب دیتی ہے نا، وہاں پہ شفاعت شروع ہوتی ہے، تو ہمارا کام سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں مدرسے کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اسکول کی مخالفت تو ہرگز نہیں کی، ہم کہتے ہیں فرق سمجھیں۔ میں بات سمیٹتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ مجھے مالک یوم الدین سمجھنا، قاضی یوم الدین نہ سمجھنا۔ میں آخری بات کہنے لگا ہوں، مالک یوم الدین کی عدالت میں کون آئیں گے؟ شفیع المذنبین۔ عدالت رحمت للعالمین کی ہے تو سفارشی رحمت للعالمین ہے، لیکن سفارش کرتا کون ہے؟ جس کو ناراض کریں یا جس کو خوش کریں؟ نہیں، سفارش کرتا کون ہے؟ جس کو ناراض کریں یا جس کو خوش کریں؟ مفتی ارشد صاحب مسجد کے چیف امام آپ ہیں، ہم نے آپ کے مقابلے میں چیف امام کھڑا کر دیا ہے، سفارش آپ نے کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ دنیا میں کو حضور آپ نبی ہیں، ہم نے آپ کے مقابلے نبی کھڑا کر دیا ہے، لیکن سفارش آپ نے کرنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے بھلا؟ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کو حضور میرے سفارشی بن جائیں، وہ کچھ نہ کرے لاکھوں گناہ کر لے، لیکن حضور کے مقابلے میں نبی کھڑا نہ کرے، وہ یہ کہہ دے حضور ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، بس ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، ہم شراب پئیں، زنا کریں، دنیا بھر کے جرم کریں، اللہ ہمیں توفیق نہ دے ہم یہ گناہ کریں، لیکن کچھ بھی کریں نا حضور ہم آپ کے ہیں، بس ہم نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، ہم نے آپ کے بعد کسی کو مانا نہیں ہے، ہم آپ کے در پہ کھڑے ہیں، بس آپ نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ جب یوں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر سفارش کیسے نہیں ہوگی؟ حضرت آدم کے پاس، وہاں سے حضرت نوح کے پاس، وہاں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ساری امت اکٹھی ہو کے آخر کہاں جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی ہم سب آئے ہیں ہماری سفارش کریں۔ اللہ کے نبی جتنا خدا کا مزاج سمجھتے ہیں نا، اتنا کوئی نہیں سمجھتا۔ حضور سفارش نہیں کریں گے، حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی سمجھتے ہیں ابھی تو اللہ جلال میں ہے، ذرا جلال سے جمال بدل جائے تو پھر ان کے بارے میں کہوں نا، حضور سجدے میں گر کے اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، میرا محبوب سر اٹھا، اب تو جلال ختم ہو گیا، سر اٹھا، سل توتا، مانگنا آپ کے ذمہ ہے، دینا ہمارے ذمہ۔ اب اشفا، اب پیغمبر آپ سفارش کر، ہم دیتے ہیں۔ تو جو چاہے نا قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے شفاعت چاہے، وہ حضور کو سفارشی بنا لے۔ میں آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ کوئی گناہ بھی کر لینا تو ختم نبوت کے انکار والا جرم نہیں کرنا، یہ جرم کبھی نہیں کرنا، بس حضور کے ساتھ لگے رہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین اور ہمارے نبی
بولو رحمت اللہ عالمین۔ میں بات ختم کرتا ہوں اور ساتھ ایک عقیدہ ایڈ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ایڈ کرتے ہیں، ایڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ایڈ، ایک عقیدہ ایڈ کرتا ہوں۔ ہماری انگریزی چھوٹی موٹی ہے لیکن آپ اس کو ذرا سمجھیں، ایک عقیدہ ساتھ ایڈ کر لیں تاکہ الجھن ختم ہو جائے۔ حضور کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ حضور کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ قبر اطہر میں ہے، یہاں نہیں ہے، قبر اطہر میں ہے، تبھی تو وہاں جاتے ہیں نا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں، ان کی دلیل کہا جی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ دلیل سنیں گے نا تو آپ کو تعجب ہوگا، ایسے دلائل قرآن سے دیے جا رہے ہیں کہا جی حضور ہر جگہ پر ہیں۔ دلیل کہتے ہیں اللہ کے نبی رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو اللہ کے نبی دیکھو قرآن سے دلیل آئی کہ نہیں؟ اب آپ کے لیے توڑنی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی رحمت خدا، رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو اللہ کے نبی ہر جگہ پہ، دیکھو قرآن سے ثابت ہو گیا حضور ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا اگر یوں اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں تو پھر کہو سورج ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم سورہ یونس میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا، سورج روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ۔ کہا نہیں جی اس آیت کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پہ، اس کی روشنی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے حضور مدینہ منورہ میں اور آپ کی رحمت ہر جگہ، حضور مدینہ منورہ میں آپ کی رحمت ہر جگہ پہ۔ عقائد میں ہمارے یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی، میں نے کئی بار آپ سے گزارش کی ہے، بس ہمارا جرم یہ ہے ہمارے یہاں کمپرومائز نہیں ہے۔ میں کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کے اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتا، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ کرتا ہوں، اور یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، کرنا ہے یا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس غلام بنا کے رکھے، حضور پاک کی خدمت میں روکر بنا کے رکھے، جس طرح سب حضرات نے گزارش کی۔ میں بھی مفتی ارشد صاحب ہیں، مولانا الیاس خان صاحب ہیں، سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ایک دوست یہاں نہیں ہے چودھری افتخار صاحب، میں ان کا شکریہ عدم موجودگی میں کرتا ہوں۔ ہماری عادت ہے ہمارے اوپر جو چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کرے نا ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ میرا سفر کا چونکہ ویزا انہوں نے لگوایا ہے، وہ ویزے کے لیے کوشش نہ فرماتے، مفتی ارشد صاحب کی سفارش نہ ہوتی تو شاید میں نہ آتا۔ ان کا شکریہ سفارش کی ہے، ان کا شکریہ ویزا لگایا ہے، ان کا شکریہ بلایا ہے، آپ کا شکریہ سنا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ میں تو سب کا شکریہ ادا کر دیا نا بھائی، کوئی یہ نہ کہ بھائی عرفان کا بھی شکریہ، مسلسل میرے ساتھ چلتے ہیں۔ میں آپ کے بعض بندے کسی کھاتے میں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں سب کچھ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا پروفیشنل سسٹم نہیں ہے، دیکھو مردوں کو سنبھالتے ہیں، میں نے کہا زندوں کو بھی سنبھالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ باقی ہر روز بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد ابراہیم میں کولون روزانہ میں فجر کے بعد درس قرآن دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ اشراق تک درس چلتا ہے، اشراق کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ آپ میں جن کا درس قرآن کا ذوق ہو فجر کی نماز وہاں پڑھیں 5:20 پہ، پہلے آدھا گھنٹہ درس سنیں، پھر ذکر کی مجلس میں شریک ہوں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا علم اور ذکر اکٹھا کیسے ہوتا ہے۔ اب آپ اکٹھا نہ دیکھیں، میرا قصور تو نہیں ہے نا، ہم نے تو اعلان کیا آپ آ جاؤ، ایک بار سن لیں، ایک بار دیکھ لیں، نہ مزہ ہے تو کون سی فیس ابھی آپ نے ضروری دوبارہ جانا ہے۔ یہ دین کی تو برکت ہے کہ مفت بیان ہوتے ہیں، یہ فیسوں والا سسٹم نہیں ہوتا۔ اور دوسری میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے، آپ رات میں سے وہ بولو جو واٹس ایپ سروس استعمال کرتے ہیں، ایک نمبر لکھ لیں، روزانہ آپ کے موبائل میں 8-10 منٹ کا فری بیان آئے گا، گھر بیٹھے آپ بیان سنیں۔ توجہ یہ لکھ لیں 0092 لکھ لیں، بعد میں آپ نے کہنا میں جی پوچھنا سی لیکن مجھے یاد نہیں رہا، ان لکھ لو 0300 نہ 0092 306 844 5718۔ میں دوبارہ بولتا ہوں 0092، میں بولتا ہوں آپ سنتے رہے، ایک دوسرے سے نہ پوچھے، میں بولتا ہوں 0092 306 844 5718۔ وہ ایئرپورٹ پہ کہتے ہیں آخری بار پھر سن لیں 0092، وہ 10 بار کہتے ہیں آخری بار اعلان سن لیں 0092 306 844 5718۔ اس کا طریقہ سمجھ لیں، آپ اس کو اپنے موبائل میں احناف میڈیا کے نام پر سیو کریں، AHNAF احناف میڈیا اس نام سے سیو کریں،
اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس واٹس ایپ پہ میسج کر دیں. مثلا ایک بندے کا نام ہے عبداللہ, وہ لکھے السلام علیکم عبداللہ ہانگ کانگ, یہ لکھیں, رات سوئیں, فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھیں گے تو آپ کے موبائل میں بیان آ چکا ہو انشاءاللہ. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ہانگ کانگ کی سروس تیز ہے یا ہمارے گاؤں کی سروس تیز ہے. یہ صبح فجر کو موبائل آپ کا بتائے گا. ایک دفعہ نام دوبارہ بتا دیں. احناف میڈیا, احناف اپنا نام لکھے. ہر بندہ السلام علیکم عبداللہ ہانگ کانگ نہ لکھ دے, اپنا اپنا نام لکھے بس. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا